السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل اسلامک گائیڈنس کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بچوں کی خاص پرورش، ان کی تربیت کیسے کی جائے اس متعلق ہے۔ بچوں کو ماریں نہیں، اپنے بچوں کو طعنہ نہ دیں، بچوں کو ذلیل نہ کریں، اپنے بچوں کو ماریں نہیں، ان کا احترام کریں، ان کی بھی عزت نفس ہے جیسے آپ کی۔ کچن کی گرمی میں جل کر، گھر کے کاموں سے تک ہار کر آپ اپنے بچے کو ماریں، اس سے آپ کو کیسے سکون ملے گا؟ جیسے آپ کے شوہر باہر کی گرمی میں جل کر باس سے ڈانٹ کھا کر آپ کو ماریں تو ان کو کیسے سکون ملے گا؟ کون سا سکون پانے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا تھکن اتارنے کا طریقہ ہے؟ مار کھا کر، طعنے سن کر، آپ کی باتوں سے ذلیل ہو کر، مار کھا کر، اپنے بچے کو اذیت دے کر، اس کو احساس کمتری کا شکار بنا کر، کیا آپ سکون میں ہیں؟ کیا دوسرے انسان کو جو انسان سکون پاتا ہے، کیا اس کو خود انسان کہنا چاہیے؟ اپنے بچے کو محبت دیں، اعتماد دیں، ان کو تحفظ کا احساس دلائیں، آپ کے ہوتے ہوئے وہ خود کو محفوظ سمجھیں۔ بچے کی شرارتوں، اس کی ناکامی پر اس کو ڈانٹنا، اس کو طعنہ دینا، اس کو مارنا، اس کی ذہنی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس وقت تو آپ سے بدلہ نہیں لیتا، لیکن بڑا ہو کر وہ کسی نہ کسی طرح آپ سے بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دشمن مت بنائیں۔ آپ اپنے بچے کو مارنے کے بعد ضرور پریشان ہوتے ہوں گے، لیکن بعد میں پریشان ہو کر خود کو ہی اذیت دے رہے ہیں۔ بچے کے دماغ پر اثر ہو چکا ہے، پچھتانے کا فائدہ نہیں، وہ مار سے بگڑ چکا ہے، آپ سے دور ہو گیا ہے۔ آپ اپنے بچے کو اپنا غصہ اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، لیکن وہ ساری زندگی اتنے کمزور نہیں رہیں گے۔ وہ بدلہ لیں گے، وہ آپ کو چھوڑ کر بدلہ لیں گے، یا پھر بدتمیز ہو جائیں گے، طلق ہو جائیں گے۔ وہ ماں باپ کے گنہگار اس لیے ہوں گے کیونکہ ماں باپ ان کے گنہگار تھے۔ وہ ماں باپ کو ان کا حق اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کا حق نہیں دیا۔ اپنی اس عادت کو آج سے، ابھی سے روک لیں۔ بچے پر چیخنا چلانا، اس کو مارنا، سب کچھ روک دیں۔ اپنے بچے پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ خود پر محنت کریں۔ اللہ سے دعا کریں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد اپنے بچے کو آپ نہیں ماریں گے، اس پہ چیخیں چلائیں گے نہیں۔ آپ نے اس کو معاشرے کا ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ تہیہ کر لیں، اپنے بچے کی اچھی شخصیت بنانی ہے، اپنی اولاد کی اچھی شخصیت بنانی ہے۔ مار کر، ڈانٹ کر نہیں، سختی سے بات کرنا، اس سے غلطی پر اس کو سزا دینا، غلط کام سے روکنا، یہ الگ باتیں ہیں، اور اپنے بچے کو ذلیل کرنا ایک الگ بات ہے، غلط بات ہے۔ مار سے بچے کے اندر خوف اور ڈر ہوگا۔ خوف ڈر اگر پیدا نہ ہوا تو تلخی اور ڈھٹائی پیدا ہوگی۔ مار ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کرے گی۔ آپ کی مار ان کو مارنا سکھائے گی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے کزن کو ماریں گے۔ بچے سوچیں گے ہر بات کا حل مار ہے، جیسے آپ کو مار دیا کرتے ہیں، ویسے بھی کبھی بھی کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ جیسے بچوں کو پیدا کرنا ایک مشکل کام ہے، ایسے ہی بچے کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہمت، برداشت، صبر چاہیے۔ صبر و تحمل، برداشت، ہمت اور ہمت۔ اپنے بچوں کو کچھ سکھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو دن رات اس بات کا درس دیتے رہیں۔ بار بار بچے کو اچھا برا سکھانا پڑے گا، بار بار اس کو غلط بات سے روکیں ٹوکیں، بار بار صحیح اور غلط میں تمیز سکھائیں۔
اتنی بار سکھائیں کہ وہ اس کے دل اور دماغ پر نقش ہو جائیں۔ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس کو اچھا ہی کرنا ہے۔ ڈانٹ، مار، غصہ، یہ باتیں بچوں کو کبھی بھی صحیح نہیں سکھاتی ہیں۔ یہ بچوں کو باادب بالکل بھی نہیں بناتی ہیں۔ بار بار بچے آپ کو پیچھے لے جائیں گے، جیسے ان کو کچھ آتا ہی نہیں، انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ لیکن آپ پھر سے ہمت کر کے ان کو سکھائیں گے، بار بار سکھائیں گے، کیونکہ عہدہ ہمارا بڑا ہے، اجر ہمارا زیادہ ہے، جنت ہمارے پیروں کے نیچے ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں اور دعا کرنا شروع کریں اپنی ہر نماز کے بعد، یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق دے، ہم اپنی اولاد کو ذلیل نہ کریں، ان کو طعنے نہ دیں، ہم ان کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کریں۔ یا اللہ ہمیں اچھی ماں بننا نہیں آتا، اللہ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں اچھی مائیں بنا دیں کہ ہماری اولاد اس زمین پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ تعالی اچھا انسان، نیک مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کے نصیب کو بلند کر دے، عرش و فرش پر ان کا ذکر خیر ہو، آمین یا رب العالمین۔